السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ دین کی کچھ باتیں کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمیں توفیق دی ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان آپ سب کو معلوم ہے، رمضان، ماہ استغفار۔ آج ہم اپنی اس نشست کا آغاز ان دونوں لفظوں کے معانی پر غور کر کے کریں گے۔ پھر اس کے بعد استغفار کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اسی طرح استغفار کی چند اقسام اور اس کے کچھ اوقات کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی سی گہرائی میں جا کر اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا دل استغفار کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ اس خوبصورت نیکی کی جب معرفت حاصل کر لے گا تو از خود اس کا دل یہ محسوس کرے گا کہ انتہائی آسان نیکی جس کا کرنا بڑا آسان ہے اور فائدے کے اعتبار سے بڑی مقام اور بلند والی نیکی ہے۔ ہمارے اس عنوان میں سب سے پہلا لفظ رمضان کا ہے۔ یہ جو لفظ ہے، لفظ رمضان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے رمض، جس کا معنی ہوتا ہے سخت گرمی ہونا یا زمین کا سورج کی شدت سے تپ جانا۔ سورج کی روشنی اور اس کی شدت سے زمین کا گرم ہو جانا،
یا اہل لغت نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ رمز سے مراد جلنا ہے، جلس جانا ہے۔ اسی بنا پر عرب کہا کرتے تھے رمضت الارض، یعنی زمین سخت گرمی سے تپ گئی ہے۔ لیکن علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس معنی سے ماخوذ ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ سمی رمضان لأنه يرمز الذنوب، اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر تپش والا اور گرمی والا معنی موجود ہے، جلا دینے والا معنی موجود ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور کچھ علماء نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تعبیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ عبادت کی حرارت اور روحانی تپش پیدا کرتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں یہ رمضان کے لفظ کے اندر جو حرارت اور شدت اور تپش جو پائی جاتی ہے، یہ دراصل عبادت کی حرارت اور روحانی تپش پیدا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے، وہ استغفار ہے۔ اگر اس کے معنی کو گہرائی تک سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ استغفار پر انشاءاللہ ہم سب، ہمارے دل آمادہ ہوں گے کہ ہم اس آسان نیکی کو کر کے اللہ سے بہت بڑا اجر پا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ استغفار عربی زبان میں جو فعل استغفر یستغفر ہے، اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں جو اصل مادہ ہے اور جو اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ حروف غین فا را، جو غفارہ کا معنی دیتا ہے۔ اور غفارہ کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال دینا، چھپا لینا، کسی چیز پر پردہ ڈالنا، اسے ڈھانپ دینا یا چھپا لینا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ جہاں تک اصطلاحی طور پر اس کی تعریف ہے تو اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کا مطلب یہ ہے هو الطلب من اللہ سبحانہ ان یستر الذنوب والا يعاقب عليها۔ اللہ اکبر، ایک لفظ ہے اور ایک عمل ہے، اور اس کی تعریف کے اندر کیا ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک مومن کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں استغفار کرتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں، وہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور دوسری بات وَأَلَّا يُعَاقِبَ عَلَيْهَا، اور ان گناہوں پر جو یا جس سزا کا وہ مستحق ہے، وہ سزا معاف فرما دے، اس سزا کو ختم کر دے، ساقط کر دے۔ گویا کہ استغفار کے اندر دو چیزوں کی دعا ہے، اللہ سے دو چیزوں کی فریاد ہے۔ اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر پردہ ڈال دے، اس کو چھپا دے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا، جو اس کی رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں، ذلت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ذلت سے محفوظ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر جو سزا بنتی ہے اس کی معافی کی بھی دعا اس کے اندر موجود ہے۔
جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا معنی واضح کرتے ہوئے یہ کہا: المغفرۃ شیء زائد عن الستر، اما مجرد ستر الذنوب فهذا لا يستلزم اسقاط العقوبة، فالله سبحانه قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب۔ جو مغفرت اور استغفار ہے، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف گناہوں پر پردہ، بلکہ مغفرت کے اندر ایک اور زائد چیز بھی ہے۔ محض گناہ کا چھپا دیا جانا سزا کے ختم ہونے کو لازم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کو چھپا دیا جائے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اس کو اب سزا بھی نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی مومن پر، کسی بندے پر، کسی انسان پر اتنی رحمت کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے گناہ ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کئی سارے لوگوں کو ہماری کمیاں، کوتاہیاں نہیں پتہ، اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو میرے گناہوں کا نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مجھے سزا نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی دعا موجود ہے، دونوں چیزوں کی طلب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ بھی ڈالتے ہیں اور اس گناہوں کی سزا کو معاف بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا استغفار کے دو بنیادی معنی ہیں: گناہوں پر پردہ ڈال دینا اور سزا کو معاف کر دینا۔ اب ہم آئیں گے استغفار سے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جو شریعت نے استعمال کیے ہیں، احادیث کے اندر ہیں، قرآن مجید کی آیات کے اندر ہیں، عربی زبان کے اندر ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا سا ان پر غور کریں گے تاکہ ہم استغفار کی حقیقی جامعیت اور وسعت کو جان سکیں کہ استغفار کس قدر قیمتی قسم کا عمل ہے اور کس قدر آسان اور نفع مند ہے، جس کو آج ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ ایک اور لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے وہ توبہ کا لفظ۔ عام طور پر لوگ توبہ اور استغفار میں فرق نہیں کرتے اور ان کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی معنی میں، ایک ہی کنڈیشن اور ایک ہی حالت میں استعمال کر جاتے ہیں۔ لفظ توبہ، اس کا جو روٹ ورڈ اور مادہ ہے وہ تا واو با ہے، اسی سے ماخوذ ہے، اور یہ تینوں حروف مل جائیں تو توبہ کا لفظ بنتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ تو یہ دو معنی اس توبہ کے اندر کہا جاتا ہے: تاب الی اللہ، یعنی فلاں شخص جو ہے اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ اصطلاحی تعریف میں توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹ آئے، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹ آئے، تو یہ توبہ ہے۔ اب توبہ اور استغفار میں جو بنیادی فرق ہے، اس کو امام القیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں: فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله۔ وہ یہ کہتے ہیں مطلق طور پر اور عام طور پر تو توبہ اور استغفار دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں ہی ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ استغفار اپنے اندر توبہ کا معنی لیے ہوئے ہیں۔ جب ہم استغفار کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے شخص پر بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو اور اس زندگی کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اس کے لیے ہم استغفار کا لفظ سکتے ہیں۔ اور توبہ بھی اپنے اندر استغفار کا معنی لیے ہوئے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں ہی جب
عبارت کے اندر، جملے کے اندر الگ الگ یا کسی تحریر کے اندر الگ الگ استعمال ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو شامل ہوتے ہیں۔ توبہ سے مراد استغفار بھی لیا جا سکتا ہے، استغفار سے مراد توبہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس وقت جب دونوں لفظ ایک ہی عبارت کے اندر جمع ہو جائیں، ایک ہی جملے میں جمع ہو جائیں، تو پھر ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جب دونوں ایک جگہ استعمال ہوں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی کے گناہ ہیں اور ان گناہوں کے جو برائیاں اور شرور اور عذاب ہیں ان سے حفاظت کی دعا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور استغفار ماضی کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ اور جو توبہ کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آنا ہوتا ہے اور مستقبل میں ہونے والے گناہوں کے شر اور عذاب سے بچاؤ کی طلب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں لفظ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اور ایک مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ جو شریعت مطہرہ نے اس معنی میں استعمال کیا ہے، یا اس کے ہم معنی یا قریب ترین الفاظ میں سے ہے، وہ ہے العفو، درگزر کرنا اور نظر انداز کرنا۔ گناہ سے درگزر کرنا اور اس سے نظر انداز کر دینا، اس کو العفو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جس کو ہم آخری عشرے میں بہت زیادہ مساجد میں اور دروس کے اندر ڈسکس بھی کی جاتی ہے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو مجھے بتلائیے کہ میں اپنے رب سے کیا مانگوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انک عفو، یہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہے اللہم انک عفو، بے شک اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، نظر انداز کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، تو درگزر کرنے کو، نظر انداز کرنے کو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کی اصطلاحی تعریف میں العفو کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ العفو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے، اس پر ظلم ہوا ہو اور وہ کہے کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں معاف کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں العفو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، قدرت ہے، ہر کسی کو سزا دے سکتی ہے، ہر کسی کو پکڑ سکتی ہے، یہ ذات ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قدیر ہیں، تو اللہ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود درگزر فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ العفو کا معنی ہے۔ اب یہ جو تین الفاظ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو بتانے کا اور بیان کرنے کا جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ احادیث نے استعمال کیے ہیں، قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ معنی خیز، جامعیت اور وسعت والا لفظ کون سا ہے؟ وہ بلا شک و شبہ استغفار، عفو مانگنے سے، درگزر اور معافی مانگنے سے اور توبہ کرنے سے زیادہ وسیع اور جامع لفظ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر سارے معانی موجود ہیں، یہ تمام معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ توبہ کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، اور عفو درگزر کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ گناہوں پر جو پردہ ڈالنا ہے، اس کو چھپانا ہے، اور اس گناہوں کی ذلت اور رسوائی سے جو حفاظت ہے اس کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پر ملنے والی جو سزا ہے اس کو ساقط کرنے کی دعا، اس کو ختم کرنے کی دعا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے امام القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس عبارت سے اور ان کے اقتباس سے یہ بات بتائی ہے کہ جو استغفار ہے یہ اپنے اندر توبہ کا معنی بھی سموئے ہوئے، اپنے اندر لیے ہوئے، تو اس لیے یہ ہر اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے استغفار کا معنی انتہائی زیادہ جامع ہے۔ اسی وجہ سے اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ
اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب ہم آئیں گے آگے، استغفار کا حکم کیا ہے؟ یعنی مختلف عبادت، ایک مستقل عبادت ہے، اور ہر عبادت کا، ہر عمل کا، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی شریعت نے حکم بیان کیا کہ وہ کس درجے میں ہے، وہ واجب ہے، مستحب ہے، وہ سنت کے درجے میں آتا ہے، یا پھر وہ حرام ہے، مکروہ ہے، کس درجے میں آتا ہے۔ تو مطلق طور پر یا عمومی طور پر اس کا حکم جو ہے وہ مستحب عمل ہے، یعنی ایک ایسی نیکی ہے یا ایسی عبادت ہے جو مستحب ہے، کیونکہ یہ دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور دعا کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے۔ الاستغفار نوع من انواع الدعاء، علماء یہ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے دعا کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اس سے درگزر کرنے کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا شمار دعاؤں میں ہوتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ان المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف، تمام محدثین، فقہاء، جمہور علماء، سلف اور خلف، تمام اس بات پر جو ہے متفق ہیں، اور انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ ان الدعاء مستحب، کہ جو دعا ہے یہ مستحب ہے۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، کچھ ایسے حالات اور مقامات ہیں جس میں اس عمل کا، یعنی جو استغفار کرنا ہے، اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی استغفار کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار یہ مستحب ہوتا ہے، اور کبھی یہ حرام اور ممنوع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو استغفار ہے یہ واجب اور ضروری کب ہوتا ہے۔ علماء کرام اس بات پر اتفاق ہے، ان کا اتفاق ہے کہ گناہ کے بعد استغفار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے گناہوں کا اور کوتاہیوں کا شریعت نے کفارہ بھی رکھ دیا ہے اس کے ازالے کے لیے، لیکن بہرحال مطلق طور پر کوئی بھی انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ کسی فرض کو چھوڑنے کی صورت میں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ممنوع کام کا ارتکاب ہی گناہ ہوتا ہے، نیکی یا فرائض کو چھوڑنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑ دینا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان نے نماز چھوڑی ہے تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، یا اس سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب اس پر اس کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو، وہ فرض چھوڑنے کی صورت میں ہو یا کسی حرام کام کی ارتکاب کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں استغفار کرنا واجب ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا مطلق طور پر استغفار مستحب ہے، لیکن یہ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اس سے فرائض جو ہیں وہ ادا نہیں ہوئے، تو فرضوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو استغفار کرنا ہے، اور ایسی صورت میں استغفار اس پر واجب اور فرض۔ مستحب استغفار جو ہے اس کی تو بہت ساری حالتیں اور بہت ساری کنڈیشنز ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو استغفار کیا کرتے تھے وہ اسی کیٹیگری کا ہے، یعنی وہ مستحب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں جو ہے وہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے، ایک حدیث میں 100 سے زائد مرتبہ کا الفاظ بھی موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کرنے والے تھے۔ تو بہت سارے ایسے اوقات ہیں، مقامات ہیں، حالتیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر بات کی جائے فضیلت والے اوقات کی، تو رات کا آخری جو پہر ہے، وہ بالاسحار ہم یستغفرون، یہ اہل ایمان کی اور متقین کی علامت ہے کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ جمعہ کے دن آخری گھڑی، یا جو صبح و شام کے اذکار ہیں، مغرب سے پہلے، ليلۃ القدر میں، اور یوم عرفہ میں استغفار کثرت سے کرنا، یہ مستحب جو ہے نا وہ اوقات ہیں۔ اور اگر مقامات کی بات کی جائے کہ جب انسان مساجد میں ہو، بیت اللہ میں ہو، حرم میں ہو، حج کے دوران ہو، اس طرح مقدس جو مشاعر ہیں ان جگہوں پر ہوگا، تو اس کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں اس کو مشغول ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر استغفار ہو، صبح و شام کے اوقات میں استغفار ہو، سواری پر سوار ہوتے ہوئے استغفار ہو، قضاء حاجت کے بعد استغفار ہو، سونے سے پہلے ہو، اعمال کے اختتام پر ہو،
بہت ساری ایسے یعنی حالات ہیں جس کے اندر اس کو استغفار کرنا ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور استغفار ہے جسے ہم مکروہ استغفار کہتے ہیں، یعنی جس موقع پر یا جس حالت میں استغفار کرنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ بچنا چاہیے اس سے۔ جیسے اگر کسی جگہوں کی بات کی جائے تو ایسی جگہیں جو گرجا گھروں میں، حمامات میں، یعنی جہاں پر غسل خانوں میں نجاست اور گندگی والی جگہوں پر استغفار کرنا، یہاں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ استغفار کرنے کا یہ محل نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہاں ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں استغفار کر لیتا ہے تو اس میں دو رائے ہیں، شدت والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بس اوقات انسان یعنی قصدن نہیں اور عادت کی بنیاد پر نیند کی حالت میں کبھی دوران نیند رات کو سوتے ہوئے اگر اسے جاگ آتی ہے تو وہ استغفر اللہ یا اس طرح کے الفاظ کلمات ادا کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نجاست کو چھونا یا مکروہ عناصر کے درمیان جو ہے نا وہ استغفار کرنا، یہ ناپسندیدگی والی جگہ ہے۔ اس طرح ناپسندیدہ استغفار میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دعا کر رہا ہے یا استغفار کے جو صیغے الفاظ ہیں اس کے اندر بھی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے منع کیا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمائے ہیں کہ ایسے الفاظ استغفار کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مایوسی اور امیدی کی طرف لے جانے، نا امیدی کی طرف لے جانے والے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر، نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف فرما، تو نہیں معاف کرنا ہے، تو نہیں پردہ ڈالنا ہے، تو نہیں مجھے، تو اس گناہوں کا تو نہیں ازالہ کرنا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ استغفار ہے۔ اسی طرح انداز غلط ہو سکتا ہے، یعنی استغفار کرنا اس میں سجا استعمال کرنا، مصنوعی ردیف استعمال کرنا، یا پھر یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے بغیر بلند آواز میں، حالانکہ استغفار جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اور فقیری اور لاچاری کو سامنے رکھ کے استغفار کیا جاتا ہے کہ اللہ تو بڑی شان والا، مقام والا، عزت والا، قدرت والا، طاقت والا ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بلند آواز کے اندر اور بڑے سجا کے ساتھ، بڑے ترنم کے ساتھ جو ہے نا وہ استغفار کرے، میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مکروہ ہیں، یعنی ناپسندیدہ انداز ہیں۔ اسی طرح استغفار محرم بھی ہے، یعنی بس اوقات استغفار کرنا حرام بھی ہوتا ہے، ممنوع بھی ہوتا ہے۔ اس کی ممنوعیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو استغفار کے جو یہ استغفار کا عمل ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک ایسی رکاوٹ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ممنوع اور محرم قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب استغفار کے اندر شرک شامل ہو۔ پہلے جو الفاظ میں نے ناپسندیدہ والے بیان کیے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا شرک تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی الفاظ ہیں کہ انسان کے اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے ہی چاہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے ذرا یہ سمجھ میں آتی ہے اس جملے سے کہ شاید اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو معاف کرنے والا، اگر تو چاہے تو معاف فرما دے، نہیں چاہے تو نہ معاف فرما، یعنی مجھے کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی ذہن میں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ مکروہ الفاظ۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے اندر شرک شامل ہو، یعنی غیر اللہ سے مغفرت طلب کرنا، کسی انسان سے، پتھر سے، درخت سے، یا پھر استغفار کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لینا، بدعی طریقہ اختیار کر لینا، تو یہ ایسی صورتوں میں استغفار جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے، محرم ہے، ممنوع ہے۔ یہ تو استغفار کے فعل کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ایک اور صورت اس کی محرم کی یہ بن سکتی ہے کہ جس کے لیے استغفار کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی ایک قسم ہے جو حرام ہے۔ مثلا مرنے کے بعد کفار کے لیے استغفار کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مشرکین کے لیے استغفار کرنا، جو مر گئے ہیں ان کے لیے استغفار اور معافی اور بخشش کی دعا کرنا۔ تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، استغفار ایک بہت ہی خوبصورت نیکی ہے، مستقل عبادت اور عمل ہے۔ تمام جہات سے ہمیں اس کا احاطہ کرنا چاہیے اور سمجھ بوجھ لینا چاہیے کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں وہ کس طرح کر رہا ہوں۔ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں
نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں لیکن الٹا اس کا مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو میں نے زیر بحث لانا ضروری سمجھا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے مزید درس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رمضان اور استغفار کا جو تعلق ہے، ناموں کے معنی سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے نام کے اندر ہی یہ بات واضح ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور استغفار کا مقصود بھی یہی ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے، اور جو ہے اس کا جو عقاب ہے، اس کا جو عذاب اور سزا ہے، اس سے درگزر کیا جائے، سزا کو ساقط کرنے کی جو ہے وہ التجائیں کی جائیں. تو اس لیے رمضان جو ہے نا، یہ پورا کا پورا مہینہ سراپا بخشش اور مغفرت ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. سلف صالحین اس ماہ کے لیے تو تڑپا کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ان کا پورا سال رمضان کی خوشبوؤں سے معطر رہتا تھا. رمضان سے پہلے 6 ماہ تو وہ دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ میں رمضان تک اتنی طویل زندگی دے دینا کہ رمضان ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں ہمیں عطا فرمانا. پھر رمضان میں جو خوب عبادات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نیک اعمال کرتے تھے، تو بعد میں 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعائیں، یعنی پورا سال ہی وہ رمضان کی خوشبوؤں میں اور رمضان کے خیالات میں گزارا کرتے تھے. تو آج ہم ہیں کہ نہ رمضان کی عظمت کا احساس ہے، نہ اس کی خیر و برکات سے کوئی سروکار ہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کا خیال بھی دل میں نہیں آتا. جبکہ رمضان پا کر کوئی بھی شخص، یعنی اگر کوئی رمضان پا لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو رمضان پا کر اس میں مغفرت نہ پائے تو ایسا شخص تو نہایت بد نصیب انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، وہ اس کو ہم سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر له، کہ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان پایا ہے اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا، اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادات ہیں اس کی بندگی اور اطاعت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو ایسا شخص تو ہے جو ہے وہ تو بد نصیب اور بدبخت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس معنی میں کئی ساری احادیث موجود ہیں جس میں رمضان المبارک میں محروم ہونے والوں کی محرومی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ رغم انف امرئ ادرک رمضان ولم یغفر له، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو اور وہ مغفرت کا سامان اکٹھا نہ کر سکا. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ یہ فرمایا: بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان پایا اور وہ نہیں بخشا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اور اللہ اس کو دور کر دے گا اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے. من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعده اللہ. یہ چوتھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظ میں اسی معنی میں یہ بار بار یہ فرمایا ہے: جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا. تو ان ساری احادیث اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اور استغفار کے لیے ہے. اس میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورا کا پورا مہینہ مغفرت اور بخشش والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا بعض حصہ مغفرت والا ہے جیسا کہ آج کل لوگوں نے اس کی تقسیم کر رکھی ہے. اس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے: ان للہ عند کل فطرۃ عتقاء وذلك فی کل لیلۃ. اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت، جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الفاظ موجود ہیں: ہر افطار کے وقت روزہ داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. تو یہ بخشش ہے. سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی بخشش، سب سے بڑی مغفرت، سب سے بڑی معافی یہ ہے کہ انسان کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے.
جہنم کے ایندھن بننے سے اس کو بچا لیا جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی آزادی نہیں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس کی تقسیم جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کی تقسیم کے پیش نظر ایک متداول حدیث جو ہے وہ ہم مختلف قسم کے جو ہے نا رمضان میں نشر ہونے والے رسالے، کیلنڈر، پمفلٹ وغیرہ میں لکھی ہوتی ہے، اور پڑھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو ابتدائی عشرہ ہے یا پہلا حصہ ہے وہ رحمت والا ہے، دوسرا درمیانی حصہ بخشش والا ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم کے سے آزادی کا باعث ہے یا آزادی والا ہے۔ تو یہ بالکل ضعیف حدیث ہے۔ اس کے الفاظ بھی بعض احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جن مصنفین نے ایسی احادیث جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں جو موضوع من گڑت روایات ہیں، تو اس کے الفاظ اول شہر رمضان رحمت و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، تو یہ الفاظ جو ہے نا امام نسائی نے بھی سورہ نسائی کے اندر درج کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا، ابو حاتم، علامہ عینی، حنفی اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس حدیث کو منکر کہا۔ بہرحال یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کا جو بعض حصہ ہے وہ مغفرت والا ہے اور بعض جو ہے وہ رحمت والا ہے، نہیں، سارا کا سارا رمضان اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، بخشش والا ہے اور مغفرت والا ہے۔ تو جب یہ مہینہ مغفرت والا ہے اور اتنی زیادہ روایات موجود ہیں اور اتنی سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں یا بخشش کے مستحق بن سکتے ہیں اور اپنی معافی کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کے لفظ کو بڑی گہرائی سے سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح قیام کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور للیلۃ القدر کا قیام کرتے ہیں، ان سب کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے لے کر کہا ہے کہ ان کاموں سے مغفرت ملے گی، ان کاموں سے، حالانکہ عام طور پر ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یعنی اگر ان کاموں کا، قیام کا اور روزے کا اور اس طرح دیگر جو نیک اعمال ہیں، اگر ان کا تعلق رمضان سے نہ ہو، مطلق طور پر ان کاموں کو، ان نیک کاموں کا تذکرہ ہو تو ان کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے یا اور چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جب یہ کام، روزے کی بات ہوتی ہے یا قیام کی بات ہوتی ہے، قرات کی بات ہوتی ہے، تو فوری بخشش کی بات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے وسلم نے تینوں اعمال کے متعلق یہ الگ الگ حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ اللہ نے رمضان کو بھی مغفرت کے اسباب میں داخل کر دیا ہے۔ پھر آپ نے، اللہ کے وسلم نے یہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ قیام کرتا رہا، اللہ اس کے جو سارے پہلے گناہ ہیں معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں ایمان و خالص نیت کے ساتھ قیام کرتا رہا، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دی۔ اس سے ایک زاویہ، اس زاویے سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ استغفار کثرت کرنے کا جو مقصود ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرنے کا جو مقصود ہے وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈلوانا ہے اور اس کے جو عقاب، عذاب یا اس کی جو سزا ہے اس کو ساقط کروانا مقصود ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جو کام استغفار سے ہونے تھے اب وہ ان کاموں سے ہیں، اور ان کو استغفار کا قائم مقام اور نائب بنا دیا ہے اور اس جیسا عمل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر اصل مقصود کیا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ پھر اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں بنا دی گئیں کہ روزے بھی یہی کام کریں گے اور آپ کا قیام بھی یہی کام کرے گا، اور
بخشش اور مغفرت کے امکانات بہت زیادہ، کہ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ کے اندر مغفرت نہ کروا سکا تو وہ انتہائی بدبخت ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے کے اندر تمام نیکیاں بجا لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ہم قیام بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر الگ سے استغفار کو جو ہے نا وہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حدیث میں آ گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے مغفرت ہو جائے گی، جب جو ہے وہ قیام کرنے سے مغفرت ہو جائے گی، تو پھر استغفار کے موضوع کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیوں بیان کیا جا رہا ہے، الگ سے مستقل عبادت کے طور پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ استغفار ایک ایسی نیکی ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے۔ سب سے پہلے استغفار اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو آپ اعمال سر انجام دے رہے ہیں، یعنی روزے رکھ رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، ساری کی ساری تراویح پڑھ رہے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھ رہے ہیں ہر تیسرے چوتھے دن، یا ایک عشرے کے اندر پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو استغفار جو ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ کہیں ان اعمال کے بعد ایک مسلمان یا ایک انسان خود پسندی میں نہ مبتلا ہو جائے، عجب میں اور فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے تو بہت کچھ جمع کر لیا ہے اور میں نے بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی کی ہے، اب میرا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہو چکا ہے۔ آ، بہت سارے لوگ صرف اس سوچ کی وجہ سے، یعنی ایسے ہوتا ہے رمضان میں ہمارے آس پاس ارد گرد رہنے والے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اگر انسان یا کوئی بھائی کوئی بہن اگر پورے روزوں کا اہتمام کر رہی ہے اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، جی میرے روزے کتنے چھوٹے ہیں، آپ کے کتنے چھوٹے ہیں، آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس نے کتنا پڑھا ہے، میں نے آج ساری تراویح پڑھی ہیں، تو یہ ایک خود پسندی اور عجب کا جو عنصر ہے، جب یہ پیدا دل میں ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس کو یعنی مذاقن یا مذاق کے طور پر یہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات حقیقتاً یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو فخر و غرور اور عجب پسندی اور خود پسندی جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، یہ بہت سے لوگوں کے اجر کے اندر کمی واقع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس کے اعمال کو مکمل طور پر تباہ و برباد اور ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کیا کام کرتا ہے؟ استغفار یہ کرتا ہے کہ جب آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ قرآن کی قرات کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ مدد یہ ملتی ہے کہ استغفار آپ کے ذہنوں کے اندر اس قسم کی بیماری نہیں پیدا ہونے دیتا، خود پسندی اور عجب، فخر و غرور، یہ چیزیں پیدا نہیں ہونے دیتا، واقعی آپ کے ان اعمال کو ثمر والا بنا دیتا ہے اور فائدہ مند بنا دیتا ہے، آپ کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور آپ کے لیے وہ آخرت کی ایک بہترین سرمایہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے جو عبد الرحمن ابن ناصر البراق حفظ اللہ تعالیٰ، سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، موجود ہیں الحمدللہ، حیات ہیں یعنی زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں الانسان مهما بلغ من منزلة فلا بد له من الاستغفار لأنه دلیل التواضع وشعور العبد بالتقصیر، کہ انسان جو ہے نا وہ نیکی میں خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل کر لے، اسے استغفار کی ضرورت برحال رہتی ہے، کیونکہ استغفار ہی ہے جو اس کو عاجزی سکھاتا ہے، اس کو انکساری سکھاتا ہے، اور یہ اس کے عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ اپنی کوتاہی اور کمی کو محسوس کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح نیکیاں کر کے خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، اور یہ مت سمجھے کہ اس نے اللہ کی عبادت اور بندگی اور اطاعت کا حق ادا کر دیا یا اپنے لیے سامان جمع کر لیا، اپنی نجات کا سامان جمع کر لیا۔ تو اسی طرح استغفار اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ نیکیوں کو دوام بخشتا ہے، یعنی اگر آپ نے 10 دن روزے رکھے ہیں اور ایک دفعہ قرآن پڑھا ہے یا چند دن آپ نے تراویح جو ہے وہ قیام کیا ہے، تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس استغفار کے بدلے میں آپ کو ایک خاص مدد ملے گی، پورا رمضان اطاعت کرنے پر آپ کو مدد ملے گی، یعنی بندگی میں اور بہترین نیکیوں میں گزارنے کی، اور اس کی جو روحانی ساعات اور گھڑیاں ہیں اس کو سمیٹنے میں آپ کو مدد ملے گی، دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، انسان حقیقی جو ہے نا وہ غنی اور مالدار ہوگا۔ جو
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الانسان محتاج فقیر وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه الذي يسد مفاقره ولا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد، فإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ محتاج ہے، فقیر ہے، کمزور ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کرنے والا ہے، کوتاہیاں اور غلطیاں کرنے والا بھی ہے، اس لیے اس کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہی رب ہے جو اس کی کمیوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ انسان کی محتاجی اور فقر جو ہے وہ توحید کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے، اور جب توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یعنی استغفار کا عمل بھی شامل ہو جائے تو انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، اس کو راحت، خوشی، سعادت، بے نیازی مل جاتی ہے، تو وہ پھر انسان کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آخری رمضان تک ویسی کی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دیتا ہے جیسے ابتدائی رمضان میں ہوتا ہے۔ تو یہ استغفار کے فوائد میں سے ہے۔ اسی طرح یہ ایک بہت ہی غلط نظریہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ استغفار شاید گناہوں پر ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، جب بھی ہم کسی کو برائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر کوئی آفت یا مصیبت کا زدہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو۔ ہاں، تو ہمارے ہاں یہ بڑا یعنی ایک غلط سا نظریہ اور تصور بن چکا ہے۔ حالانکہ استغفار جو ہے وہ نیکیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ان نیکیوں کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے اس کو زائل کرنے کی نیت سے استغفار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے سارا دن کا روزہ رکھا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنا مطلوب تھا آپ نے اسی طرح روزہ رکھا ہے اور پورے روزے کے تقاضے کیے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انسان بہت کمزور اور بہت اس میں کمی ہے، بہت کوتاہی ہے۔ تو اس لیے آ، اس کو زائل کرنے کی نیت سے استغفار کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الغیبۃ تخرق الصیام والاستغفار یرقعه فمن استطاع منکم ان یجیء بصوم مرقع فلیفعل۔ جو غیبت ہے یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو برائیاں ہیں، یہ روزے کے دامن کو چاک کر دیتی ہیں، زخمی کر دیتی ہیں، روزے کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور استغفار اس پھٹے ہوئے دامن پر پیوند لگاتا ہے، اور استغفار روزے کو شفایاب اور صحیح سلامت بنا دیتا ہے۔ بس تم میں سے جو شخص اس بات کی ہمت، طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ وہ پیوند لگا ہوا، سنبھالا ہوا، صحیح سلامت روزہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہے تو اس کو ضرور استغفار کرنا چاہیے۔ تو روزوں کے ساتھ ساتھ، تمام روزوں کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کے اندر ہمیں استغفار، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھ لیا ہے تو سارے گناہ معاف، ایسا نہیں، کہ جو ان نیکیوں کے اندر کمی واقع ہوئی ہے استغفار نے اس کمی کو پورا کر دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت نماز ادا کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین عبادت سر انجام دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ لیتے، حالانکہ انہوں نے یہ بہترین نیکی جو سب سے بڑی نیکی ہے، بلکہ نماز ادا کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نماز ادا کرتے ساتھ جیسے ہی سلام پھیرتے تھے تو کہا کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ علماء کہتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تصور تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ میں تیرا کمزور بندہ عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکا، ایسی عبادت جو تیری شان کے لائق ہے ویسی نہیں کر سکا، تو ہماری اس عبادت جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے کی ہے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کمیوں کوتاہیوں سمیت ہی تو درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ ہے استغفار کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ استغفار اس لیے کیا جاتا ہے، ایک تو استغفار نے نیکی کے اندر جو نقص واقع ہوا ہے، جو کمی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ دوسرا، استغفار اس لیے نیکی کے بعد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائی جاتی ہے استغفار کر کے کہ اللہ تو اس کو شرف قبولیت سے نواز، یعنی اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کی بنا پر استغفار کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ متقین اور اہل ایمان سحر کے وقت یعنی رات کے آخری پہر جو ہے وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ مد الصلاۃ الی السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم، کہ یہ وہ متقین ہیں، یہ وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے نماز کو اس قدر طویل کیا ہے کہ سحری کا وقت آ گیا، یعنی لمبی نماز پوری رات پڑھی ہے، پھر کیا کیا، ثم جلسوا یستغفرون ربهم، پھر بیٹھ کر اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو پوری رات تیرے سامنے کھڑے رہے ہیں اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پتہ نہیں ہم یہ پوری رات تیرے سامنے کھڑے ہونا یہ تیری شان کے لائق کر پائے ہیں یا نہیں، یہ قیام تجھے پسند آیا ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم استغفار کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اسی طرح نافع رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقضی لیلہ فی الصلاة فإذا صار وقت السحر جلس يستغفر حتى يؤذن الفجر۔ امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے، پھر جب سحری کا وقت ہو جاتا تو بیٹھ کر استغفار کرتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، اس لیے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وہ مشہور قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور جنہوں نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خائف ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کی بات ہمارا رب کر رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خائف زدہ ہوتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے رب کے ہاں پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا کیسے حساب کتاب لے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ان کی بات کی ہے جو اہل ایمان ہیں، متقین ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور عبادات سر انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو صدقہ و خیرات کیا ہے، یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں اللہ نے اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی خائف رہتے ہیں۔ تو یعنی قبولیت کی وجہ سے بھی استغفار، یعنی اس کی قبولیت کے لیے بھی استغفار کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو استغفار ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ رمضان کی تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کو شامل رکھنا چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ہے لیکن اس میں اپنے اس موضوع کو جو ہے نا وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں سب سے زیادہ استغفار کس مرحلے میں ہونا چاہیے، کس موقع میں ہونا ہے؟ ویسے تو پورے رمضان میں استغفار ہونا چاہیے، ہر دن ہر رات جب موقع ملے استغفار کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں ہمیں استغفار کی جو ہے نا وہ کثرت ہو جانی چاہیے، یعنی اس میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے دور خلافت میں مختلف شہروں کے اندر باقاعدہ خط لکھا کرتے تھے اور اپنے تمام رعایا اور تمام مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے، یعنی جیسا کہ ان کے بارے میں آتا ہے یأمرهم بختم شہر رمضان بالاستغفار وصدقۃ الفطر، کہ وہ تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے، لکھ کر بھیجا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے کا اختتام استغفار اور صدقہ فطر کے ساتھ کرو، یعنی تمام مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا کرتے تھے لکھ کر باقاعدہ کہ رمضان کے مہینے کا جو اختتام ہے وہ استغفار اور صدقہ فطر کے ساتھ، یعنی جو ہم صدقہ فطر آخر میں نکالتے ہیں نا، تو ان دو چیزوں کے ساتھ اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح شریعت نے بھی بہت اہم اور بڑے بڑے اعمال کے اختتام پر استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر حج بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا فریضہ ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی پھر تم وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، یعنی جیسے ہی عرفات کے میدان سے اور طواف جو ہے وہ کر لینے کے بعد، حج کی تکمیل اس کے تمام ارکان جو ہے وہ پورے کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا واستغفر اللہ، اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی طرح نماز کے اختتام پر تھوڑی دیر پہلے مثال گزری ہے کہ اللہ کے وسلم نماز جیسے ہی یعنی پڑھتے تھے تو اس کے اختتام پر جو ہے نا وہ استغفار کرتے تھے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس کے اختتام پر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ جو دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس میں استغفار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر، اس مجلس کے اندر جو لغو باتیں، فضول یا کوئی نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو یہ استغفار کرنے سے اور یہ دعا پڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما دیتے ہیں، تو یہ مجلس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ مجلس کے اختتام پر، حج کے اختتام پر، نماز کے اختتام پر، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو جو ان کی زندگی اور بعثت کا جو سب سے عظیم مشن دیا تھا، نبوت کا، رسالت کا، تبلیغ کا جو مشن دیا تھا، جب وہ اپنے اختتام کو تھا اور مکمل ہونے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ استغفار کریں، اور سورہ النصر کی وہ آیات اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں، یعنی دین پھیل چکا اور لوگ جوک در جوک جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا جو پیغام ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا دیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو پھر آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس عظیم کام کی تکمیل کے موقع پر آپ سے یہ کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح کو لازم پکڑیے، واستغفر، اور آپ جو ہے اس اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے۔ تو ان نیک مقامات کا اور نیک موسموں کا اور اچھے جو مواسم ہیں اور مہینے ہیں، اوقات ہیں اور مقامات ہیں، جیسے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے اختتام پر آخری، بالخصوص جو آخری 10 دن ہیں، ان کے اندر انسان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، یہی ہماری شریعت کا پیغام ہے۔ اب آخر میں 1-2 منٹ کے اندر استغفار کرنے کے جو الفاظ اور جو صیغے ہیں، یہ بھی ان کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اکثر مجھے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ استغفار کرنے کے الفاظ کون سے ہوں، ہم کیسے استغفار کریں؟ تو اس کے لیے بے شمار سیغے، بے شمار الفاظ جو ہیں وہ احادیث سے ثابت اور مسنون ہیں، تو کچھ ذکر میں یہاں کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں سے کچھ آسان بھی ہیں، کچھ لمبے ہیں، کچھ مختصر ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک ایک مجلس کے اندر جو ہے نا وہ کئی دفعہ جو استغفار کرتے تھے، تو ان جو مجلس کے اندر استغفار کرنے کے جو الفاظ ہیں نا وہ اللہ کے وسلم کے یہ ہوا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ مجلس کے اندر جب استغفار کرتے تو آپ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی یہ الفاظ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح جو سید الاستغفار ہے، یعنی تمام استغفار جو سب سے اہم ترین جو الفاظ ہیں جن کو پسند کیا گیا ہے، وہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح استغفر اللہ واتوب الیہ، صرف اتنے الفاظ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، تو یہ الفاظ انتہائی آسان ہیں۔ اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس طرح وہ جو دعا ایک نبی نے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا پھر اس کے علاوہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اس میں کچھ لمبے بھی ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں، تو یہ سارے جو ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بآسانی یاد بھی کیا جا سکتے ہیں، جس کو جو آسانی ہو اس کو وہ پڑھ لے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں جس میں یہ سارے استغفار لکھے ہوئے ہیں، تو جس کو چاہیے ہوں تو وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لے تاکہ اس کو پڑھ لے، سارے ثابت اور مسنون ہے صحیح احادیث سے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔